سوال یہ ہے جی کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احمدیوں نے جنت اور دوزخ بنایا ہوا ہے ربا میں. اچھا جی ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ وہ آپ کا جنت یا دوزخ کہتے ہیں جی، جس کو ادھر نا بہشتی مقبرہ جو اس کو دفنا دیتے ہیں جی وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اچھا جی تو اچھا اور جو دوسرے ہیں جی وہ جنت میں نہیں جاتے جی. اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں کیا واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے جنت اور دوزخ آپ نے بنائی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بہت تفصیل شکریہ جناب رضوان صاحب، بڑا اچھا لگا، بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. یہ جو ہمارے نان احمدی بھائی ہیں ان میں ایک جو بہت سا پروپیگنڈا جو کیا گیا ہے اس میں بہت سی غلط باتیں جو پھیلائی گئی ہیں، یہ ان باتوں میں سے ہے جو سر فہرست ہیں کہ احمدی نے کوئی جنت اور دوزخ کا کوئی بنا رکھا ہے، ایسا میدان جہاں پہ جنتیوں کو دفن کیا جاتا ہے اور ایک ایسا جہاں پہ کہ نان جنتیوں کو. تو میں اس کے لیے جو ہے اطاعت المجیب راشد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ رضوان صاحب کے ساتھ. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ بڑا ایک عام سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے تو ہرگز کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کوئی جنت بنائی ہے یا ہم نے کوئی جہنم بنائی ہے. انسان ہو کر جنت بنانے والے کون اور جہنم بنانے والے کون، اور جہنم کون بنائے گا؟ اور جہنم اگر کسی قبرستان کو قرار دیا جائے تو وہاں کوئی دفن کرے گا؟ کبھی یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ تو جنتیوں کا حصہ ہے اور یہ جہنمیوں کا ہے، تو وہاں لے جا کے لوگ روتے دھوتے اپنے عزیز کو دفن کر رہے ہیں جی ہم جہنم کے گڑھے میں ڈالے ہیں. تو یہ بات تو غلط ہے. باقی ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں ایک بہشتی مقبرے کا نظام ہے، اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں بہشتی کا لفظ قبرستان کے لیے استعمال کرنا کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جنت البقیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان کا نام ہے. اس کے مزار اقدس کے قریب جو قبرستان ہے سب سے مقدس، جس میں صحابہ بھی، بعض ازواج بھی اور باقی اور صحابہ اس وقت دفن ہوئے، اس کا نام جنت البقیع ہے، تو اس کو جنت قرار دیا گیا. تو جنت قرار دینا تو ایک نہ صرف دعا ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بتائے کہ یہ لوگ وہاں پہ جنتی ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواباً دکھایا اور آپ کی مزار کی ایک جگہ دکھائی گئی. جب آپ کا وصال کا قریب زمانہ آیا تو اس کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنتی لوگوں کی قبریں ہوں گی. تو ایک تو یہ وعدہ ہے. پھر دیکھیں کہ جنت کا وعدہ جو ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے اموال اس شرط پر خرید لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. تو جنت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس کے لیے شرطیں بھی ہیں. پھر اسی طرح آنے والے موعود کے لیے، امام مہدی کے لیے یہ بھی حدیث میں ایک ذکر آتا ہے کہ وہ یحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ، کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے جنت کے درجات کی نشاندہی بھی کرے گا. مراد یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے ایک نیک متقی تقوی شعار لوگوں کی جماعت قائم کرے گا جو یہ نفوس اور اموال کی قربانی دینے والے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بشارت دے گا. اب اگر اس بات سے ہٹ کر، اس بات سے گزرنے کے بعد، اس کی برکت حاصل کرنے کے بعد اب ہم واپس اس پہ آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فرمایا، خواب میں دکھایا کہ یہ بہشتی جنتی لوگوں کی قبریں ہیں اور آپ کی قبر بھی چاندی کی طرح چمک رہی تھی، وہ آپ کو دکھائی. پھر آپ نے اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک باقاعدہ نظام مقرر کیا کہ جو میرا ماننے والا ان دو شرائط کو بنیادی طور پر پورا کرے گا جو قرآن مجید کی آیت کے عین مطابق ہے. وہاں فرمایا گیا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم. تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ سب سے پہلے نیکی اور تقوی اور خدا ترسی میں غیر معمولی طور پر آگے بڑھنے والا، دین کی ساری شرائط کو پورا کرنے والا اور عبادات کے سارے معیاروں کو پورا کرنے والا، تو نیکی اور تقوی کے لحاظ سے جو اعلیٰ معیار پہ قائم ہو وہ شخص اس نظام میں شامل ہوگا. دوسری نشانی آپ نے اموال کے حوالے سے یہ بیان فرمائی کہ وہ غیر معمولی طور پر قربانی کرنے والا ہوگا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والا ہوگا. عام ایک احمدی کے لیے تو 1/16 حصہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے مما رزقناہم ینفقون کے مطابق. لیکن جو وصیت کرتے ہیں اور اس بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے خواہش مند ہیں وہ کم سے کم 1/10 اور زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے
माली कुर्बानी का एक आला मयार मुकर्रर कर दिया। तो खुलासा यह है कि नेकी और तकवा के हुसूल के साथ साथ उन सब शराइत को पूरा करने के साथ साथ जो इंसान को अल्लाह ताला का महबूब बंदा बनाती हैं, दूसरा माली कुर्बानी का मयार भी आपने मुकर्रर फरमाया। तो उसके बाद फरमाया कि मैं ये तवक्को रखता हूं और आपने दुआएं की हैं अल्लाह ताला के इज़्न से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार की, और मैं आपने दुआ की कि मैं ये दुआ करता हूं अल्लाह ताला के हुजूर कि वो इसको नेक और पाक लोग और बहिश्ती लोगों की आरामगाह बना दे। तो इस लिहाज से हम अल्लाह ताला के फल से और इन सारी तशरीहात की रोशनी में जो मैंने बयान की हैं, हम इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला के फल से वहां पर जो इन कुरान मजीद की मुकर्रर करदा शराइत को पूरा करने के बाद वहां दफन होने की सादत पाते हैं, वो यकीनन अल्लाह ताला के फल से जन्नती होते हैं। ये भी याद रखें कि बाज़ वाक़यात ऐसे भी हैं तारीख़ अहमदियत में कि किसी मूसी को जिसने वसीयत की और उसको बाकी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद दफन किया जाने लगा, तो आखिरी मरहले पर कोई ऐसा अमर सामने आया जिसकी वजह से उसकी तदफीन रोक दी गई और उसको वहां दफन नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम के तकद्दुस को इस तरह कायम रखता है कि मुंसमीन से भी कोई गलती नहीं होने देता, और वो लोग जो वाकई इंदल्लाह अपनी नेकी और तकवा के एतबार से और माली कुर्बानियों के एतबार से जन्नत में जाने के हकदार अपने आप को बना देते हैं, इंदल्लाह वही लोग बिलाखिर इसमें दफन होने की सादत पाते हैं। तो ये जवाब है जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तालुन जी राशिद साहब।